ڈوبتے ڈوبتے جب خدا کی طرف دھیان گیا، لے کر ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا۔ باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے، میں آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا۔ ہر سیاہ رات میں روشن ہے حدیثیں ان کی، آپ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ مسکراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں گے اور حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ سانپ طالب تھا دیدار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ایڑی کر رہی تھی کام دیوار کا، آنسو نکل پڑے پاؤں نہ ہٹا، کمال عشق تھا یار غار کا۔ یا رب نظروں کو آج کچھ ایسی بینائی دے، جدھر دیکھوں مجھے مدینہ دکھائی دے۔ کاش ایسی روانی ہو آج ہواؤں میں، نبی پر درود بھیجوں اور جواب سنائی دے۔ وہ عرش کا چاند ہیں، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں۔ اے زندگی گواہ رہنا، میں غلام رسول ہوں۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوقی تو دلبری کیا ہے۔ کسے نہیں ہے تمنائے سروری، لیکن خودی کی موت ہو جس میں، وہ سروری کیا ہے۔ باتوں باتوں میں خرافات پہ آ سکتا ہے، جو بھی کم ظرف ہو اوقات پہ آ سکتا ہے۔ اتنا مغرور نہ بن، سامنے تاریخ بھی رکھ، بانٹنے والا بھی خیرات پہ آ سکتا ہے۔ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ اسے کھونے سے ڈرتا تھا، بہت رونے سے ڈرتا تھا، پھر ایک دن یہ سمجھ آیا کہ رویا ان کو جاتا ہے بچھڑے جو مقدر سے، کہ کھویا ان کو جاتا ہے جو حاصل ہوں میسر ہوں۔ جو دانستہ بچھڑ جائے اسے رویا نہیں کرتے، جسے پایا نہیں اب تک اسے کھویا نہیں کرتے۔ تمہارا دین مشکل ہے میرا آسان رہنے دو، خدا را شیخ مجھ کو تم فقط انسان رہنے دو۔ کہانی قصہ گو مجھ کو جہنم کی سناؤ مت، خدا کی رحمتوں پر تم میرا ایمان رہنے دو۔ کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا۔ ہے شوق سفر ایسا، ایک عمر ہوئی ہم نے، منزل بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ اپنے والد سے ہم کلام رہو، یوں وہ بوڑھا جوان رہتا ہے۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ شاعری کے کئی دیوان لکھے ہیں، لیکن آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ ٹوٹے ہوئے پروں سے اڑان بھر کے تو دیکھو، انجام جو مرضی ہو آغاز کر کے تو دیکھو۔ ہوں تو خاک مگر محمد سے ہے نسبت میری، بس ایک یہی رشتہ میری اوقات بدل دیتا ہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر۔ خدا اگر فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ ہم وضو کرتے ہیں تو ہم پاک ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تھے تو پانی پاک ہوتا تھا۔ نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، اسی سلطنت کا
فقیر ہوں۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ اللہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، بس اس کو محسوس کرو۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے، وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ پتھر کو تراشا تو نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا۔ دونوں عالم کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ یقین کر کے تیرے کن پر مولا بڑی حسرتیں پال رکھی ہیں۔ مہک گلاب کی آئے گی تم کو ہاتھوں سے، کسی کے راستے سے کانٹے اگر ہٹا ڈالو۔ درود پاک پڑھنے کی اتنی عادت ڈال لیں کہ جب زبان خاموش بھی ہو تو دل ورد کرتا رہے۔ اونچے لوگوں میں بیٹھ کے خود کو نہ گرا، اپنے جیسوں میں بیٹھ نوابوں کی طرح۔ جو عشق محمد میں گرفتار نہیں ہے، جنت میں بھی جانے کا وہ حقدار نہیں ہے۔ مغموم رہا کرتا ہے وہ قلب ہمیشہ سرکار کی الفت میں جو سرشار نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اذیت دینے والا وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی کوئی غلطی نہ ہو لیکن پھر بھی آپ کو دنیا کے سوالوں کی عدالت میں لا کے کھڑا کر دیا جائے۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ فرش والے لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، مگر اس کی ایک کن پر میں نے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہے۔ دل ایک پیالے کی طرح ہے، جتنا اللہ کی محبت سے بھرو گے دنیا کی محبت کی گنجائش اتنی ہی کم ہوگی۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، کہنے کو تو سبھی اپنے ہوتے ہیں۔ یہ اونچے اور انا پرست لوگ کلو نفسن ذائقۃ الموت۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے آتے ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرتے گزارتے ہیں، وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح کرنے میں گزاریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں، مگر خود کو بدلنا تو ہمارے اختیار میں ضرور ہے۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو وسوسوں میں پڑ گئے وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ اگر گھر میں ایک شخص بھی حق پر ہے، صحیح فہم رکھتا ہے اور سب کے ایمان کی فکر کرتا ہے، دن رات دعا اور اصلاح میں مشغول ہے، تو اس کے بھی بہت اثرات ہوتے ہیں۔ ہمت سے لگے رہنا چاہیے، چراغ ایک بھی ہو گہرے اندھیرے دور کر دیتا ہے۔ یا رب ہمیں وہ صبر عطا کر، اس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے، وہ رحمت عطا کر جو ہمیشہ جاری رہے، وہ راستہ دکھا جو تیری طرف جاتا ہو،
وہ کامیابی عطا کر جو تکبر سے پاک ہو۔ اے مالک کن فیکون، سب کی مشکلیں آسان فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔